نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے باد صبا تو نے کیا سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا تو نے کیا سنا مہمان جو آنے والے ہیں، گلیاں کا بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں، اور نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ بیٹھ کر مینانا تقریر نہیں کرتے کبھی بھی کا بات کرتے ہیں۔ ضروری ماحول بھی تقریر کریں گے، جہاں جائیں گے حساب سے تقریر کرتے ہیں، دیکھنا۔ ماحول مطلب سمجھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر سے آپ نعتیں منعقد ہیں اور خطابات، خصوصاً محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا الحاج منوع مصطفیٰ صاحب خطیب الامام قصیدے کو تبارک پڑھا، اور عزیز گرامی قدر مولانا محمد غلام محی الدین خان مدنوی سے سماعت فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب کسی تقریب حضرت مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب کا بڑی عمدہ، بڑی تقریب، دل میں ایمان کی دیا جلانے والی، بجھتی ہوئی کو مزید اس کی لو تیز کرنے والے، گلا بخشنے والے، ایمان کو تازہ کرنے والے تقریر ہم نے بھی سنی اور آپ نے بھی سنا۔ تب تو یہ ہے کہ ہمارے بیٹوا ہے، ہم کو یہ راہ دے گئے، اب چلنے میں مجھے بڑی آسانی ہے۔ ایک مقامی علماء سے بہتر مقامی لوگوں کا مزاج کوئی نہیں جانتا، اور آنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو کس راہ پہ چلنا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے نزدیک ہیں، عزیز بھی ہیں، اور ایک روحانی تعلق الحمدللہ ہم لوگوں کا آپس میں بہت پہلے سے
حضور شیر بہار علی رحمۃ اللہ صاحب کا शागिर्द اور یہ ان سے خاندانی نسبت رکھتے ہیں. ہاں جی शागिर्द मतलब समझता اور اس کے علاوہ शागिर्द मतलब سلسلہ رضوی تو ہم لوگوں کا مطلب صحیح ہے. मुरीद जिससे अगर पीर मजीद तुम्हारा बड़ा पीर है कि हम अगर लोग तुम नाज़िम मरेगा ना अगर तुम पे कुछ जैसे गुनाह होगा ना तो वो आगे तुमको बचा ले तो आला हजरत के खानदान से اور ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو راستہ بتا دیا کہ دعا یہ ضرور کیا کرو قادری کر قادری رکھ قادر کیوں نے اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اے میرے مولا قادری کر قادری رکھ قادر کیوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما ماں کو واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فیضان بڑے کرم ہیں اور یہ سمجھیں سچ تو یہی ہے کہ ہم ان کی ہی برکت سے آج بھی زندہ ہیں. میرے رسول کا تو کرم والا ہے کرم ہے وہ تو ہے ہمارا پروردگار تو ہے مگر اب اس دور میں جب ہمارے ایمان خرابی ہے اور گزرنے کے طریق ہوتی ہے یہی اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں یہی سب کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہی اٹھتے ہیں. اب یہ اٹھ کر ہمارے درمیان سے نہیں آتے مگر ان کی کرامتوں کا ظہور کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے ایمان کی جھٹکی ہوئی کیا ایک بات پھر سے جل اٹھتی ہے. ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. کرم ہوتا ہے کرم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا رہے گا ہوتا رہا ہے. تو حضرات ظاہر سی بات ہے کہ جن کا کھاتے ہیں جن کا گایا بھی جاتا ہے وہ تو اور غدار ہیں کہ جو کھاتے ہیں اور گرگاتے ہیں مگر ہم تو وہ ہیں کہ کھاتے ہیں اور ان کے احسان مند رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ سبق کچھ پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے گا. محبت کے ساتھ میں ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی حبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دائما ابدا. ایک بار اور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ایک بار اپنے ماں باپ کی جانب سے ایصال ثواب کے لیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما ابدا. عزیز محمد عدنان سلم ختنے کا موقع یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئین پاک ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ اور ہمارے لیے رحمتوں کا سبب اور اتفاق سے کچھ بات کچھ دیر پہلے وہ بارش کی رحمت کی برسنے لگی تھی جو ظاہر میں برستی ہے تو کھاتے ہیں اور وہ رحمت تو ہمیشہ برستی رہی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں. ये बात है ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. یہ میلاد ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا اور یہ रिकॉर्डिंग हो रहा है بلکہ صدیوں سے رہا. यही लड़का मेरा सभी दोस्त है जो मेरे माँ برسوں سے میلاد ہم مناتے رہے. ہمارا طریقہ یہی ہے پرانا اور وہ پرانی عادت جاتی نہیں اور انشاءاللہ جائے گی بھی نہیں. مر جائیں گے تو قبر میں بھی یہ میلاد منائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہمارے آپ سب کے اعلیٰ انتقال کے بعد میری قبر ذرا گہری کو دینا ذرا گہری کر دینا
کہا کہ حضور عام طور سے مسلمانوں کی قبریں جس طرح سے کھودی جاتی ہیں ویسے اس سے گہری کیوں؟ کہا یہاں میلاد پڑھتا رہا، سلام پڑھتا رہا، مصطفیٰ آئیں گے تو کیسے گوارا ہوگا کہ مصطفیٰ تشریف لائے اور میں لیٹا رہا، ذرا گہری کر دینا تاکہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ شمع جب میں ہدایت جس سہانی گھڑی جب کا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعاد کے نامی سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام محبت کو پیش کر لو اور اسی سے لوگ چلتے ہیں سب ملاد کر لیجیے آپ بیٹھ بیٹھ کہیں جھگڑا نہیں ہوگا یہاں کھڑے ہونے کا نام لیا نہیں تو جھگڑا نہیں گڑبڑی یہی سے ہوتی ہے عادت یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر کے کھڑے ضرور ہوتے ہیں اور یہ عادت قائم رہی تو انشاءاللہ قبر میں بھی کھڑے ہونے کا موقع ضرور ملے گا اس لیے اپنی اس عادت کو بنائے رکھیے میلاد مناتے رہیے بزرگان دین سے عقیدت رکھیے ان کی محبت میں جیئیں جلائیں اپنے بچوں کو مر جائیں تو انہیں کی محبت میں انشاءاللہ جس کی محبت میں مرو گے کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ حشر بھی ہوگا قیامت کے دن کل انہیں کے ساتھ حشر بھی ہوگا سیدی سرکار بڑے پیر آنے پیر روشن ضمیر غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محب الدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم یہاں بھی ہے محبت ہوگی تو قبر میں بھی ہوگا محبت ہوگی تو حشر میں بھی کرم ہوگا سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے ابھی چھوٹا ڈی جے بڑا رہتا آواز نہیں رہتا ایک بیگ دیکھ رہا ہے حضرت اللہ کو سناتے رہتے ہیں فیضیاب ہوتے رہے ہیں آپ اس کے بھی سن لیجیے دیکھ رہا لگا ہوا ہو جائے وہ بھی بہت سے آدمی کا کپڑا نالی گیا تین بار بڑا تین بار اوپر سے انتقال ہو گیا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے ہمارے مولانا صاحب نے علماء نے ہمارے بزرگوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی لکھا ہے ہم غیر کی بات کرتے ہیں اور غوث اعظم لکھا ہے سبحان اللہ غوث اعظم سب سے بڑے مدد فرمانے والے سبحان اللہ سرکار اعظم تو ہی ہیں ہمارے جو ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے غوث اعظم اگر وہ ڈوبی پہ کرم کر سکتے ہیں تو کیا ہم جیسے گنہگاروں پہ کرم نہیں ہوگا ڈوبی کی بارات اگر نکال سکتے ہیں باراتی کے ساتھ ماں دلہا دلہن کے ساتھ تو ہم پہ کرم نہیں ہوگا اگر ایک وقت میں 70 مریضوں کے ہاں آپ تناؤ فرما سکتے ہیں کیا ہم پہ کرم نہیں ہوگا محبت ہوگی تو کرم ہوگا محبت نہیں ہوگی تو کرم نہیں ہوگا اس لیے شرط ہے کہ آپ محبت کیجئے دل میں ان کی محبت بسائیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ان کے نقش قدم کی پیروی کیجئے پھر دیکھیے کہ ان کا کرم ہوتا کیسے کرم ہوتا کیسے رب فضل کیسے فرماتا ہے لیکن سرکار غوث اعظم کا کوئی انتقال کر گیا بعد انتقال تشبیہ و تقسیم ہو گئی جو ہمارا آپ کا دستور ہے مردے کو اٹھایا جنازہ پڑھا قبر تک لے گئے قبر میں دفنائے مٹی برابر کی اب اس کے بعد دستور کیا ہے ہم سنی سعید علیہ الحمدللہ آزان بھی دیتے آزان بھی دیتے آزان کئی مواقع پر دیے جاتے ہیں بہت سارے مواقع ہیں بہت سارے لوگ اس کے لیے اعتراض کرتے ہیں آپ رہنے دیجیے ان کو مگر اپنا کام مت چھوڑیے گا زلزلہ آئے تو آزان دیجیے آندھی آئے تو آزان دیجیے طوفان آ جائے تو آزان دیجیے جن سرکشی سے آمادہ ہو سرکشی کرنا ہو تو آزان دیجیے بچہ پیدا ہو تو آزان دیجیے کوئی مر جائے تو قبرستان میں جا کے قبر پہ آزان دیجیے اہل قبر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تکلیف دور ہوتی ہے چلے میں صحیح اجازت آ جاتا ہے
नकीरन सवाल करते हैं तो जवाब आसान हो जाता है। उन होता है बहुत सारे मौके हैं, रास्ता भूल जाइए। आप शहर में हैं, कहीं बयाबान में हैं, कहीं शहर में हैं, आजान दीजिए। सिर्फ नमाजी के लिए आजान नहीं दी जाती, घर में बच्चा पैदा हो चुका आजान दीजिएगा, शैतान हर जगह से भागेगा। रहमत के फरिश्ते आएंगे, रब का करम हो जाएगा, फक्र हो जाएगा। वो भी इंतकाल कर गया, देखा दिया गया दस्तूर के मुताबिक लोग आते हैं, लोग तो जल्दी भागते हैं और कहते हैं हो चलो ना जल्दी जल्दी चला ना। मुनकर नकीर रहता है, लगता है कि वहाँ में रहेंगे तो मुनकर नकीर नहीं आएंगे। ये बेचारे इसी गलत फहमी में मुब्तला है कि शायद हम खड़े रहेंगे तो मुनकर नकीर नहीं आएंगे। 40 कदम जाना जरूरी है, चलिए ना 40 कदम जाएंगे सब नकीर रहना आएंगे सुबह का। मैं नकीरें आप खड़े रहोगे तस्वीर आएंगे। हमें रुख ये है, हमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया है कि मुर्दों को दफन करने के बाद इतनी देर तक उनकी कब्र पर खड़े रहो, फातिहा पढ़ते रहो, कुछ न कुछ तरतीब करते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो, दुआ करते रहो। जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त बांट दिया जाता। हम लोग गलत फहमी में कितनी मुब्तला है, जल्दी चलो हो भागो। पता नहीं ये भागना किस वजह से, मुर्दे को फायदा पहुंचाने की गरज से तो नहीं लगता, लेकिन नुकसान की गरज से जरूर है। वो भी अपने नुकसान से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी नहीं जा जाए। हमें आना तो बढ़ा है, वो तो आएगी, अल्लाह ने लिख दी है उसको। कब्रिस्तान में रहोगे तब भी आएगी, कब्रिस्तान के बाहर रहोगे तो क्या नहीं आएगी? आएगी। तो भागना कैसा? मुर्दों के बाद में थोड़ी देर ठहर दिया करो। हम मरने के बाद घर में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए जो हम घर में ज्यादा देर रखा करते हैं, ये गलत है। मुसलमानों का जनाजा कितना जल्दी हो अपने घर से लेकर जाओ कब्रिस्तान, उनको दफन करो। वहाँ कब्रिस्तान जाके कब्र पे थोड़ी देर रहो, पढ़ते रहो तो उनको फायदा होता रहेगा। सरकार वहां से आपका गोली कपड़े साफ करने वाला, साफ करने वाला, मैं साफ करने वाला इंतकाल कर गया। अशरफ अली खान के रिश्ते लकीरें ना सवाल होता ही होगा, हमसे भी पूछा जाएगा। अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। बोलो तुम्हारा रब कौन? अब हम आप लोग ना कहते हैं हज़रत अल्लामा सलाहुल मुस्तफा साहब जब कोई बात बताएं, कोई मसला बताएं, कोई मामला हो तो कहते हैं साहब आप तो आदमी, मगर हम तो जहीलवा सब, हम तो जहीलवा सब, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए? बेचारा गोली वो लिखते हैं राष्ट्रीय मोहब्बत से ईमान ताजा होगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अकीदा पुख्ता कीजिए, मजबूत बनाइए अपने अकीदे। कोई बहकाए, कोई आपको बहकाए तो आप उसके बहकावे में ना आए। जो करते हो मत छोड़ो, कच्चे अंके फैज मिलेगा, बरकत मिलेगी उनकी। सवाल किया, बताइए आपका कौन? अब हजरत पूछ ले आपसे कि वो करते देखा बता रखे पर जाते हैं सबको देखते हैं कर लेते हैं, पढ़ लेते बेचारा 2 घंटा है कि देखिए हम बहुत से पाक के कितने लोग हैं, बहुत से बात के तो भी नकीरें एक बड़ा अजीब सवाल का जवाब देना है। अगर मैंने तो ये पूछा है कि आप ये बताओ कि रब कौन है आपका?
تو یہ کیا بول رہا ہے؟ دیکھیے ہم تو بہت سے بات کرتے ہیں، اچھا دوسرا بھی ہم اس لیتے ہیں. اگر ای بٹن بتاؤ تمہارا جلدی سے بٹن دے گا نا، اب دوبارہ ویڈیو کرے گا نا، کہوں بھی مارے پوزیشن ماریں گے نا تو وہ بات نہیں کرے گا. کوئی بھی جیسے لوگوں کو ایک بار سمجھا دیے اسکرین باہر نہیں آنا چاہیے، تو کے بعد دیکھ لیں گے تھوڑا. علماء سے محبت رکھیے گا، محبت رکھیے گا، ہمیشہ ان سے جڑے رہیے گا، چاہے وہ کیسے بھی ہو، کیسے بھی ہو. ان کے اگر اعمال غلط ہیں تو اس کی جواب دہی ان کے اوپر ہے، آپ نشاندہی کریں گے مگر محبت کے ساتھ. ان کے ساتھ بدتمیزی آپ نہیں کریں گے، بے ادبی آپ نہیں کریں گے، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی عظمت سے کھلواڑ آپ نہیں کریں گے. ادب کا دامن ہمیشہ آپ کو تھامے رہنا ہی ہوگا. ادب کے اصلاح کی مگر ادب. ہماری عادت کیا ہے؟ ایسا مولی صاحب سے تو نہیں بہتر. یہ غلط نہیں ہے، آپ کی غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے. اتنا یاد رکھنا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو علماء کے پیچھے رہو، اور جس دن موت چاہتے ہو علماء کے آگے چلے جاؤ. کہ علماء سے آگے جانا، موت سے پیچھے رہنا. جنازہ پڑھتے ہو دیکھ لینا، مرنے والا امام سے آگے ہوتا ہے، آواز زیادہ عالم سے آگے ہوتا ہے، تینوں گڑی جاتا پیچھے ہوتے ہیں. لگاتا نسل آواز کرا چاہ رہا انسانی ہے یہ ہے عبرت. نسل آواز کرا اسپیکر کا وہ جو رہتا ہے نا اندر کا چمو ہر ایک کو پڑ گیا کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ ہی پوچھتے. آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا، آپ نے اپنی اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور دیگر بزرگان دین نے علماء کی شان میں تنقید کرنے والا، علماء کی بے ادبی کرنے والے کا خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی نہ ہو. خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، علماء سے آگے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے موت ہوگی، پیچھے رہو گے تو زندہ رہو، کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے. فوز و فلاح تمہارے قدم چنے. اس لیے علماء کے پیچھے رہیے، آگے مت زیادہ مت کیجیے. اپنی بڑی لمبی زبان آپ اپنے قابو میں رکھیے، ہر کسی کے اوپر آپ مارنے کی کوشش مت کیجیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بولیے نا صحیح، حرکت کرتے رہیں گے تو برکت ہوتی رہے گی. تو بارش ہوئی نہیں ہے رحمت کی، اور مزید اس میں اچھے کام ہوتے رہیں گے تو مزید اس میں برکت ہوتی رہے گی. زبان بھی پاک ہوتی رہے گی، ایمان بھی پاک ہوتا رہے گا. اعمال نامے میں بھی نیکیوں کا اضافہ بولیے نا ہوتا رہے گا. ایسا موقع ملتا ہے کم ملتا ہے، بہت کم ملتا ہے. اور جب سے یہ وائرس نے پکڑا ہے تو ہو گیا. دنیا کے وائرس سے تو آپ اتنا سختی کے ساتھ میں بچ رہے ہیں، اتنا سختی کے ساتھ. آپ کے ایمان کو وائرس لگ رہا ہے تو اس کا خوف نہیں. اپنے ایمان کو پہلے وائرس سے بچائیے. ایمان ہی چلا جائے گا تو پھر آپ کیا رہیں گے؟ چلتی پھرتی لاش، کوئی فائدہ نہیں آپ کا اس کا رہنا. اس سے بہتر تو مر جانا ہے، اس سے بہتر تو مر جانا ہے. تھوڑی ہے بڑی تعبیر کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بھی کہہ دیا کہ بس اتنا ہی جانتا ہوں جو میں روزے پاک کا بولی ہوں. نکیر ہے بھی حیران ہے کہ عجیب کرتا آیا ہے، عجیب دیوانہ ہے یہ بھی. ہر سوال کا اس کے پاس ایک ہی جواب، چل پوچھ لیتے ہیں.
عظمت والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس عظیم مرد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے یہی کہہ دیا کہ میں تو غوث اعظم کا چوبی ہوں. خدا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا، مولا تیرا عجیب بندہ آ گیا ہے، تیرا عجیب بندہ آ گیا ہے. یہ وہ لکھ رہے ہیں تیرا عجیب بندہ آ گیا ہے. ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے اس کے پاس. شیخ عبد القادر جیلانی کا میں وہ بھی ہوں. رب کی رحمت مسکرائی، رب کی رحمت مسکرائی، بس غوث اعظم کے نام نے ہی بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا. غیب سے ندا آئی، آواز آئی میرے بندے کو چھوڑ دو، میرے بندے کو چھوڑ دو. اس سے کیا ہو؟ ارے میرے محبوب بندہ عبد القادر جیلانی کا یہ غلام ہے. بس یوں سمجھ لو کہ جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس کا ایمان ہے. اب کیا پوچھتے ہو؟ جواب دے دیا. اچھے لوگوں کی نسبت صحیح کام بن جاتا ہے جب یہ ان سے منسوب ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے تو ہو گیا. اب پھر تو نظر غوث اعظم کی بھی ہے، سرکار غوث اعظم کی بھی نظر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دعویٰ محبت ہوتا رہے گا، کام نہ ہوگا محبت کا. عموماً ہم دعویٰ محبت تو کرتے ہیں مگر کام محبت ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے محبت ہم سے نہیں ہوتا، کردار محبت ہم سے ادا نہیں کیا جاتا، افعال محبت ہمارے اندر نہیں ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے کہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے ہم کو پیار ہے، ان سے ہم کو نسبت ہے، ان سے ہم کو محبت ہے. تو کام بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے. ابھی اشارہ آپ کو کل دیا گیا تھا، اگر مصطفیٰ سے محبت ہے تو کام بھی مصطفیٰ کے غلاموں جیسا ہونا چاہیے. اگر غوث اعظم سے محبت ہے تو کام بھی غوث اعظم کے غلاموں جیسا ہی ہونا چاہیے. جو غوث اعظم ہے وہی کام ہمارا ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہی کام کرتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، اور مصطفیٰ کو جو پسند ہے وہی اللہ کو. یہ بتاؤ کہ ہمارا بھی جو عمل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے مطابق ہونا چاہیے، سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. مدد غوث اعظم کی پیروی بھی تو ہمیں کرنی ہوگی، کرنی ہوگی. تب محبت، تب پیار، اور تبھی رہے گا آپ کا ہمارا. چاہتے ہیں اور ویسے بھی کرم تو فرماتے ہیں، لیکن لوگوں ہم بہت دور ہیں. میلاد کرنا پڑھانا بہت اچھی بات ہے، فاتحہ دلانا دینا بہت اچھی بات ہے. یہ کرتے رہیے، چھوڑیے گا مت. چاہے وہابی جتنا زور لگا دے، نجدی جتنا زور لگا دے، دیابنا جتنے زور لگا دے، مگر چھوڑیے گا مت. نیک کاموں کو چھوڑنا بھی. اور یہ نیاز فاتحہ، یہ 12ویں، یہ 11ویں، یہ 20واں، یہ 40واں، یہ 1 رکعت صدقہ ہے. اب صدقہ بلاؤں کو ٹالنا ہے. کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج صدقے سے کرو. ہاسپٹل ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں پہلے جاتے ہیں، صدقہ ہم سے نہیں دیا جاتا. ہمارے رسول نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو تو تمہارا بیمار اچھا ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہارا بیمار صحت مند ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہارے گھر سے بیماری دور ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اچھے ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ، تمہارے بیمار اچھے ہو جائے تو صدقہ کر دو، ہاسپٹل بھی چلے جاؤ. ابے دوا بعد میں کام کرے گی، صدقہ پہلے کام کرے. صدقہ پہلے کام کرے. اس سے پہلے صدقہ نکال دو، بعد میں اپنے مریض کو لے کر چلے جاؤ ہاسپٹل. انشاءاللہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے آپ کے اوپر بڑی درد کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم ظاہر میں یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر شریعت کی لگام میرے منہ میں نہ ہوتی تو میں ہر ایک شخص کو سڑک پہ چل رہے ہوں میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ اس میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ تم کیا کھاتے ہو
اور گھر میں کیا چھپا کے رکھے ہو یہ میں جانتا ہوں. قسم خدا کی عرش کر اٹھا مچل اٹھا کہ میرے آقا جب آپ کے علم کی اتنی وسعت ہے تو میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے سلطنہ کی گھوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے قربان جائیے. مچل اٹھو دیوانوں مچل اٹھو. ہم بے سہارا نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے گلے میں پٹا ہے. پٹا بڑا ہوا ہے. جتنے پٹے والے ہیں بے فکر رہے ہیں لیکن کام نہ چھوڑا. کام نہ چھوڑا. جھوٹ بولنا نانا کہہ رہے اسلامک کام جو لوگ سمجھ رہا ہے جوا کھیلنا محلہ کا کام. گٹی تاش کی سن لیجیے یہ بانٹنا کسی بزرگ نے کیا. پٹنہ میں بہت سارے بزرگ ہوں گے. تاریخ آپ میں پڑھی آپ چغلی سے دور رہے آج سے دور رہے ہوا سے دور رہے ہر برے کام سے دور رہے. ہر نیک کام پہلی بار سے اس کو دیکھے اگر آپ کچھ بولے تو اچھی بات ہے. ہاں سوچو سن ہر نیک کام سے قریب رہے اور اپنے قریب رہنے والوں کو قریب کرتے رہے. سبحان اللہ. تقریر کرتے ہیں قریب کرتے رہے اسی کا سبب دیتے رہے ترغیب دیتے رہے اور وعدہ دیتے رہے. بہت سے لوگ اپنے پیر صاحب سے مریدی ہوں گے. ایک جملہ ضرور فرماتے ہیں ایک جملہ ضرور فرماتے ہیں جھوٹ سے بچنا غیبت سے بچنا بدعمالی سے بچنا ہر گناہ سے توبہ. اگر ہماری توبہ نماز سے توبہ قرآن سے توبہ تلاوت سے توبہ مولانا صاحب سے توبہ ہے کہ نہیں وضو سے توبہ اور دیگر بہت سارے کام صدقہ سے توبہ زکات سے توبہ خیرات سے توبہ. اور شروع کریے کہ ہم سچے مسلمان جانے اللہ تعالیٰ کیسا کر تو اونچی اونچی بتاؤ ہم ہی پر. اگر بیمار ہو آخر وہ مصیبت نہیں آئے گی. رحمت کے دروازے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہیں. رحمت کے دروازے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں. تو رحمت پھرے گی کہاں سے؟ اترتی تو ہے مگر ہم نے بند کر رکھا ہے دروازہ. رحمت کا دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے. یہ رحمت فرما کہیں سے ہمارے پاس آ رہی پہنچ رہی ہمارے پاس. آج بھی اگر ان رحمتوں سے آج بھی اگر ان بیماریوں سے بری فطرتوں سے بری عادتوں سے برے کردار برے افعال سے برے معاشرے سے بری تہذیب سے اگر ہم پرہیز کر لیں تو قسم خدا کی آج بھی ہم کامیاب رہیں. غوث اعظم کا کرم دیکھنا چاہتے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم ہے. خادم تو بہت تھے لیکن یہاں بات ایک خادم کی ہو رہی ہے. اس خادم کی کہ جس سے یہ منسوب ہے یہ واقعہ سرکار غوث اعظم کا ایک مرید تھی خادم. ان کا نام کیا تھا؟ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو فرماتے تو وہ خادم آپ کو وضو فرماتا. اور پہلے کے دور میں دیکھا ہی آپ نے اب کے بچوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا یا کہیں کنواں باقی ہوگا تو انہوں نے دیکھ لیا. لیکن پہلے تو لوگ کنویں کا ہی پانی پیتے تھے کنویں سے ہی نہاتے تھے کنویں سے ہی وضو کرتے تھے کپڑے دھوتے تھے. اپنے بچوں نے کیا ہے بلکہ جوانی میں بھی کیا ہے. اب بند ہو گیا گھٹا ہوگا تو چھوٹی
निकाली, बात के पानी की कसरत भी हो जाती थी, बीमारी नहीं जाती। आज तो इतनी बहुत सारी सहूलत की चीजें हो गई हैं पैदा कि जिससे हम भी बीमार हो रहे हैं, हमारी औरतें और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। पहले किसी न किसी बहाने पूरे जिस्म की सर्विस हो जाती थी, कभी पानी भरने के बहाने, तो कभी चक्की चलाने के बहाने, तो कभी मसाला पीने के बहाने, सब ठीक होती रहती है। वो सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का थोड़ी पहले कुआं कसरत के साथ में हुआ करता था, उसका काम ही एक था, कुएं से पानी लाना, सरकार आजम को वज़ू कराना। बोलिए, मैं नमाज के लिए हम कहेंगे दूंगा, वादा कर लीजिएगा, अल्लाह करे दुआ कबूल करेगा। तो फरमाते हमारा काम है पहुंचाना, पहुंचा रहे हैं, कहेंगे पढ़िए आप भी, बुजुर्गों ने यही किया और यही बताया। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला नहीं पता। पानी लाता वुज़ू करना, सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने एक वुज़ू के लिए पानी मंगवाया, जाओ पानी लेकर आओ, वुज़ू कराओ। लगता है आदिल भाई फ्री फायर छोड़ने वाले पूरा गौर से देख रहे हैं। कितने बात होते हैं सबको न मालूम है, आप जानते हैं, सबको तो इतना ही पता कि देखते करता है तो हम करके चले आते हैं। गाली लोग मत करो, मगर बहुत से लोगों को जगह फेसबुक पे फिर उसके बाद 3 बार फजीलत जानते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर बैठकर वुज़ू फरमाया, 3 बार हाथ धोया, 3 बार कुल्ली की, 3 बार नाक में पानी डाला, 3 बार चेहरा धोया, मसा कर दिया, हाथ धोया, मसा कर दिया और 3 बार पाँव धोकर उसके बाद मुस्कुराने लगे। जो जा रहा है क्या किया? मुस्कुराई, जान की गलियों में पड़ गई, यूं लपकुशा हुए कि पुलिस का खिला मुस्कुरा दिए। लोगों ने पूछा बड़ी हैरानगी की बात है, ये क्या बात की आपने? कहा मेरे आका ने एक दिन यहीं पे बैठकर ऐसे ही किया। मेरे आका ने बैठकर मदीने के ताजदार में सरवरे कौनैन ने यही बैठकर एक दिन ऐसे ही किया। सरकार ने वुज़ू फरमाया, हाथ धोया, कुल्ली की, नाक में पानी डाली, चेहरा धोया, हाथ धोए, मसा किया, पाँव धोकर नबी ने मुस्कुरा दिया। बस अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूं, ये इताअत मुस्तफा है, अदाए मुस्तफा को अदा कर रहा हूं। कहा हमने तो आपसे पूछा है कि क्यों मुस्कुराए, तो यकीनन आपने भी पूछा होगा, दूसरे सहाबा ने भी पूछा होगा। तो सरकार ने क्या बताया? तो कहा हाँ ये बात बड़ी अच्छी आपने पूछी। सरकार ने बताया, इशारा फरमाया, पूछा हम लोगों ने सरकार से कि या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों? सुभान अल्लाह। तो सरकार ने इशारा फरमाया, बंदा मोमिन जब वुज़ू करता है, अपने हाथ होता है गट्टों तक, तो इन गट्टों तक के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह, कितना गाली देते हो, कितना बोलते हो, गीबत करते हो, क्या क्या करते हो, क्या करो, मुंह पाक हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। हमारा तुम्हारा परवरदिगार हमारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। बंदा जब गुनाह कर लेता है फौरन पकड़ नहीं फरमाता, बल्कि शिद्दत से हमारे रब की रहमत इंतजार करती है कि ये तौबा कर ले कि मैं इसकी तौबा कबूल कर लूं, इसके गुनाह माफ हो। इसको हटाना, अल्लाह की रहमत मुंतज़िर है। नाखून धोए, मुंह का गुनाह झड़ गया, नाक धो लेता है, नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, हाथ धो ले, हाथ के गुनाह झड़ जाए, मसा कर ले, सर के गुनाह झड़ जाए, कानों में मसा कर लेते हो, कानों में गुनाह निकल जाते हैं, पाँव धो लिया, पाँव के गुनाह झड़ गए। सरकार फरमाते इसीलिए मैंने कहा बंदे मोमिन का कितना भला हो रहा है, कितना भला हो रहा बंदे मोमिन का। सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ धोया, कुल्ली भी कर ली, नाक में पानी भी डाल दिया, चेहरा भी खुला दिया गया, हाथ भी धुल लिए, मसा भी कर लिया,
ایک پاؤں دھو لیا دوسرا دھو رہے ہیں سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اوپر اٹھا دی. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے نگاہ اوپر اٹھا دی, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اولیاء اللہ کی نگاہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھتی ہے. لوح محفوظ پہ ہمارا مقدر لکھا ہے, ہمارے نصیب میں کیا کیا ہونے والا لکھا ہے. کاتب تقدیر نے سب کچھ تحریر فرما دی ہے. ہم کو تم کو نظر نہیں آتی, مگر بریلی کا امام احمد رضا دیکھ لیتا ہے. غریب نواز دیکھ لیتے ہیں, بندہ نواز دیکھ لیتے ہیں. غوث اعظم کی نگاہ پڑ جاتی ہے. ارے ان سے جڑے رہو گے تب نہ کرم ہوگا. پڑھ کے بھی بتا دیں گے اور کچھ اور ہوگا تو اس کو جواب بھی دیں گے. ان کی اللہ مانتا ہے, اللہ ان کی مانتا ہے. حضرات 9:30 بجے تک محفل چلے گی, پھر آپ لوگوں کے کھانے وانے کا بھی انتظام ہے. میں انشاءاللہ سمیٹ دیتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. سمیٹ دیتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نگاہ اوپر اٹھا دی. اوپر دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ, مگر دیکھ ہی رہے میرے پاؤں کو لگا نا اچھے سے سیدھا دیکھنا. پانی پہ پانی, پانی پہ پانی, بالٹی پہ بالٹی, ڈور پہ ڈور نیچے جا رہا ہے, ہوئے جا رہا ہے. کبھی اوپر دیکھتا ہے, کبھی اوپر کو دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے, کبھی پیر کو دیکھتا ہے. غوث اعظم نگاہ نیچے سے فرما رہے ہیں, اوپر ہی دیکھے جا رہے ہیں. وہ حیران ہے کہ آج کون سا بچوں کو گیا, ایسا جو بڑا انوکھا بچوں کو گیا. اگر ہمت کہاں سے پوچھے گے, ہمت نہیں ہے کہ پوچھے, ہمت نہیں ہے کہ پوچھے, انتظار کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی فرمایا بس ہو گیا. جو بھی عبادت اور یاد کرنا سیکھے, یہ موقع کی تلاش میں لے کے خود کو کہیں. کسی دن خوش ہو, مزاج اچھے ہوں تو پھر یہ سجاوٹ کر لی جائے. خریدا پیٹ ایک دن موقع آتا گیا کہ حضور ایک بار پوچھو کا پوچھو کا حضور تو میں نے بہت دنوں سے کرائے, مگر فلانے دن کا جو حضور تھا بڑا انوکھا. سرکار بالٹی پہ بالٹی میں تو تھک گیا تھا, مگر سرکار نے یہ نگاہ اوپر اٹھائی ہوئی تھی اور نیچے نہیں دیکھ رہے تھے. کیا معاملہ کیا آپ؟ سرکار غوث اعظم مسکرائے, ارشاد فرماتے ہیں بیٹا بس مجھے تیرا ہی خیال آ گیا, مجھے تیرا ہی خیال آ گیا تھا. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں نے سوچا بہت دن ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, آج تیرا نصیب ہی دیکھ لوں, آج تیرا مقدر دیکھ لوں, لوہے محفوظ پڑھ لوں, تیرے نصیب میں لکھا کیا ہے. فرماتے جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا, شکر رہ گیا, بڑا افسوس ہوا. تیرے نام کے لاسٹ میں تیری زندگی کے خاتمے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا بلکہ یہ کافر ہو کر مرے گا. مجھے غیرت آئی, دنیا مجھ کو ہنسے, دنیا مجھ کو ہنسے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جوڑا بن جاتا ہے تو صحیح ہے ہمارے غوث اعظم. اگر تم کو پورا ملے تو ہمارے غوث اعظم کا ہمارا تمہاری بدعقیدگی کا قصور ہے, اپنی بدعقیدگی کا علاج کرو, خوش عقیدہ بنو, ملے گا غوث اعظم کی بارگاہ, اور بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے, ملے گا, دیتے ہیں, دیں گے. الحمدللہ ہم لیتے ہیں, لیتے رہیں گے, گر جاتا گر ہم جائیں لیتے ہیں, لیتے رہیں گے. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا, اب
अफसोस मुझे दुनिया मुझ पर हंसेगी, मजाक उड़ाएगी कि अब्दुल कादिर जिलानी का खादिम था। ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। क्या हुआ? घबरा मत, बहुत बढ़िया हो गया। जब मैंने देख ही लिया तो मैं कहा छोड़ने वाला। मैंने अपने परवरदिगार से जिद कर ली, तेरे लिए दुआ, मेरे मालिक, ये मेरा खादिम, तुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, याद है इसकी तकदीर बदल दे। मेरे परवरदिगार इसकी तकदीर बदल दे, मेरे मालिक बदल दे। रब फरमाता रहा अब्दुल कादिर छोड़ दो, उसके नसीब में यही लिखा था। इसलिए घर का काफी था कि लोग हंसेंगे, दुनिया मजाक उड़ाएगी कि अब्दुल कादिर मुझे गौसे आज़म कहलाते हैं, अपने खादिम की किस्मत न बदलवा सके तो ये गौसे आज़म किस बात से। आखिर मैंने अपने परवरदिगार से बहुत जिद की, दुआएं की, अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ाता रहा। रब तआला ने तेरी किस्मत बदल कर तेरा खात्मा ईमान कर दिया, अब तू भी मुकम्मल हो गया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग वस्सलाम। चलो काट दे।